खान साहब जो है ना पूरी एनर्जी में हैं, कमिटमेंट और स्पिरिट हाई है। और लेकिन इस मौके पे मैं कम से कम इतना ज़रूर कहूँगा कि जो जेल इंतज़ामिया रवैया रख रहा है कि हमें जितना हमारा टाइम होता है वो टाइम भी नहीं देता, फिर 40 मिनट जो है ना जो है 50 मिनट से 40 मिनट बना देते हैं और बात भी करने की में जो है मुसलसल बैठे रहते हैं। तो ये मैं इसकी मजम्मत भी करता हूँ और ये मुतालिबा करता हूँ उसके बारे में जो है ना हमने कंटेम्प्ट में भी जाना है, इसके खिलाफ जो है ना हम कंटेम्प्ट कोर्ट में केस भी करेंगे कि जिस तरह हमारे साथ रवैया रखा जा रहा है। इमरान खान इस मुल्क का वज़ीर आज़म रहा है, इस वक्त जो है ना एक हमारे पास शिबली बराज साहब जो है ना सेनेट के अपोजिशन लीडर है, मैं कौमी असम्बली का स्पीकर रहा हूँ, ये हमारे साथ सेनेटर्स हैं, ये अपोजिशन लीडर रहे हैं शेख साहब सिंध असम्बली और सूबाई सदर है। मतलब ये मुल्क है, इस मुल्क को कानून के मुताबिक चलाना है। ये मुल्क को जिस तरह ये चला रहे हैं, जिस तरह बनाना रिपब्लिक बनाई है, ये किसी तौर पर काबिल कबूल नहीं है। हम मजम्मत करते हैं और इस इशू पे हम अदालत में भी जाएंगे और हम जो है ना असम्बली के ऊपर फ्लोर पे भी बात करेंगे। तो दूसरी बात यह है कि ये बात बिल्कुल हम वाज़ेह करना चाहते हैं कि इस सिचुएशन से न हम डरते हैं, न हम डरेंगे, न हमें कोई खौफ है, हम हालात का मुकाबला करेंगे। खान साहब का जो इस वक्त मेन जो कंसर्न है ये किसानों के हवाले से तो हमारा और साहब बात करेंगे, लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है मुल्क में, तो इंशाअल्लाह ताला हम एक बड़े लेवल पे पूरी बार्स को अप्रोच कर रहे हैं। जो हमारे एलाइज हैं, इस सब एलाइज को हम साथ लेके चलेंगे। आज मैं लाहौर जा रहा हूँ, उसके बारे में पूरी डिटेल डिस्कशन हुई। हमने लाहौर बार में खिताब करना है, बात करनी है, वहाँ जो है ना हमारे जो जेल में ख्वातीन है, जो हमारे वहाँ लीडरशिप है, उससे मुलाकातें करनी है और अपनी पंजाब की पार्टी को एक मॉरल सपोर्ट देना है। इसके साथ साथ जो इस वक्त हो रहा है, जो सबसे बड़ा खान साहब ने उसके ऊपर बहुत ज़्यादा कंसर्न शो किया कि जो हमारे बेसिस जो है ना इस वक्त अमेरिकन को दिया गया है, मैं ये मुतालिबा करूँगा कि फॉरेन ऑफिस इसके हवाले से अपनी वजाहत करे कि क्या वो किस मकसद के लिए हैं, और अगर उन्होंने यहाँ अमेरिकन को जो है बेसिस दिए, हम उसकी मजम्मत भी करते हैं, इसके खिलाफ आवाज़ भी उठाएंगे और असम्बली के फ्लोर पर भी, सेनेट में भी, नेशनल असम्बली में, जितनी फ्लोर में उसके उठाएंगे। क्योंकि यही बात थी कि इमरान खान ने कहा था कि एब्सोल्युटली नॉट, कि मैं अपनी धरती पे, अपने मुल्क पे किसी को अड्डे नहीं दूंगा। हम मजीद किसी जंग का मुतामिल नहीं हो सकते। हम इस मुल्क में अमन चाहते हैं और अमन तब होगा कि हमारा मुल्क अपने फैसले आप करेगा। इसलिए हम जो है ना इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं और हम मुतालिबा करते हैं फॉरेन ऑफिस को वजाहत करें इसकी कि अड्डी क्यों दी गई हैं और इस अड्डी की बुनियाद पे क्या एग्रीमेंट है। अगर अड्डी दी है तो उसने पार्लियामेंट में क्यों नहीं लेके आए हैं, हम इसकी मजम्मत करते हैं और इसके खिलाफ जो है ना भरपूर अपनी आवाज़ उठाएंगे। साथ साथ जो है इस वक्त आपको पता है कि खान साहब ने भी कि जो अफगानिस्तान के हमारे सरहदात के ऊपर और जो हमें एक 40 साल इस जंग की वजह से जो असरात आए हैं, हम इस जंग के हवाले से जो है ना हमारा पाकिस्तान इसकी दहशतगर्दी का शिकार रहा है, क्लैशनकोव कल्चर रहा है इसकी वजह से, और इसकी वजह से हमारी इकॉनमी बैठ गई है। तो हम किसी तौर पर जो है ना अपने मुल्क में मजीद जो है ना जंग का मुतामिल नहीं हो सकते। हम चाहते हैं कि यह मुल्क एक आज़ाद मुल्क हो, इस मुल्क में आज़ाद खारिजा पॉलिसी हो, हम किसी की जंगों में शरीक न हो, अमन के लिए हम पूरी दुनिया के साथ शराकत चाहते हैं। आखिर में मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि उसने फ़लस्तीन के हवाले से भी अपनी जो इस वक्त चल रहा है फ़लस्तीन में, और एक तासुर दिया जा रहा है कि इसराइल को एक्सेप्ट करने के लिए की कोई लॉबिंग हो रही है, या जो फ़लस्तीन के ऊपर जुल्म हो रहा है, आलमी दुनिया खामोश है, और ख़ासकर हमारी इस्लामी दुनिया और इसी को जो किरदार अदा करना चाहिए उसको अपना किरदार मज़ीद मुअस्सर अदा करना चाहिए। हम अपनी फ़लस्तीनी भाइयों के साथ खड़े हैं इस मुश्किल वक्त में और उसका भरपूर साथ देंगे। मैं ओन साहब को जो है ना करूँगा कि वो अपनी बात करें। थैंक यू सो मच जी। दो चीज़ों पर और भी खान साहब ने डिस्कशन की जिसके ऊपर थोड़ा रोशनी डाल दूँ जी। सबसे पहले खान साहब ने कहा जो कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कार्रवाई हुई है, जो कि चीफ जस्टिस साहब देख रहे थे, तो उन्होंने कहा ये बहुत शर्मनाक है कि वो कौन सा मुल्क हो सकता है कि जहाँ पे अदलिया हाई कोर्ट के जजेस खुद इंसाफ के तालिब हों। और कल पूरे पाकिस्तान ने देखा कि जिस किस्म का रवैया चीफ जस्टिस साहब का था और बाकी तमाम जजेस का था, उसमें वो अकेले नजर आ रहे थे। तो खान साहब ये सवाल पूछना चाह रहे थे कि क्या चीफ साहब बताएंगे कि जो 8 फरवरी को इस मुल्क पे डाका डाला गया, क्या वो भी किसी प्रेशर के तहत नहीं था? क्या तहरीक इंसाफ से जो अपने बल्ले का निशान लिया था, क्या वो भी किसी प्रेशर के तहत नहीं था? क्या इस वक्त तक हमारे जितने भी पॉलिटिकल केसेस और खास तौर पे हमारी खवातीन के केसेस जो यहाँ पे अदालतों में घसीटे जा रहे हैं, क्या वो भी किसी प्रेशर के तहत है जिनको आपने खोटे लाइन लगा दिया है? तो उन्होंने कहा ये सवालात पूछे जाएंगे और चीफ साहब को अपने इस रवैये के हवाले से पोजीशन कम से कम कौम के सामने क्लियर करनी पड़ेगी। अगर आपको इतना इन कैमरा करने का इजलास का शौक है तो फिर कौम देख रही है और इंसाफ की तालिब है कौम भी और वो 6 जजेस भी। दूसरा, खान साहब ने कहा है कि जो पाकिस्तान में किसानों के साथ हो रहा है ये बहुत ही शर्मनाक है। यानी कि वो मुल्क जो कि किसान जिसमें दुनिया में सबसे ज्यादा गंदम पैदा होती है, अगर उस मुल्क में
جب اس وقت آپ کو پتا تھا کہ 68 لاکھ ٹن گندم میں پاکستان میں موجود ہے، پورے پاکستان میں اکتوبر میں 68 لاکھ ٹن گندم کے ذخائر موجود ہیں، تو آخر وہ کون سے لوگ تھے جنہوں نے پاکستان میں یوکرین سے گندم منگوانے کے لیے اس کی اجازت دی؟ اور اجازت جس دن دی اس کے 7ویں دن وہ بیڑے جو بحری بیڑے تھے جو کہ گندم لے کے آ رہے تھے، اور ہماری انفارمیشن کے مطابق وہ بیڑے یوکرین سے نہیں آئے، وہ آلریڈی کراچی کے باہر کسی پورٹ پہ کھڑے تھے اور اس انتظار سے تھے کہ آج کیبنٹ اپروو کرے اور اس کے 4-5 دن بعد وہ ان لوڈ ہو جائیں۔ اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس وقت پنجاب میں 40 لاکھ ٹن جو 40 لاکھ ٹن گندم ہے وہ ذخائر میں پڑی ہے، اور اس وقت پنجاب نہ صرف پورے پاکستان کا جو اس وقت کسان ہے وہ اپنی گندم لے کے سڑک پہ پھر رہا ہے۔ تو خان صاحب نے حکم دیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اس کیس کو کورٹ میں لے کے جائے گی۔ جن لوگوں نے ہمارے اندازے کے مطابق 85 ارب روپے کی کرپشن اس پورا گھپلا کیا گیا جو کہ نگران سیٹ اپ میں کیا گیا ہے، پاکستان تحریک انصاف اس کو کورٹ میں لے کے جائے گی، اور ان تمام لوگ جو کہ اس پوری ٹرانزیکشن میں انوالو ہے ان کو بے نقاب کیا گیا۔ اور آخری چیز انہوں نے یہ بھی کہا کہ تنظیم جو ہے پاکستان تحریک انصاف کی تنظیم، انہوں نے حلیم نازل شیخ صاحب کو بھی کہا اور شبلی فراز صاحب کو بھی کہا کہ آپ لوگ جلدی سے پاکستان تحریک انصاف کی تنظیم مکمل کریں، کیونکہ جون کا مہینہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں میں خاص طور پہ جون اور جولائی میں ایک اتنی بڑی تحریک چلنے والی ہے جس میں پی ٹی آئی کے ٹائیگر خاص طور پہ نئی تنظیم آپ کے ساتھ کھڑی ہو، کیونکہ خان صاحب جب باہر نکلیں گے تو کسی نہ کسی نے ان کا استقبال کرنا ہے۔ اب روف صاحب کچھ کہنا چاہیں؟ جی جی جہاں خان صاحب نے بہت بڑے بڑے مسائل پہ بات کی، انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کی جو خواتین جیلوں میں ہیں ان کے لیے بالخصوص ہدایات دی ہیں کہ ان کی آزادی پہ بات کی جائے۔ بچوں والی خواتین کو اب 1 سال ہونے والا ہے جو ان کو رکھا گیا ہے جیلوں میں اور ناجائز کیسز میں رکھا گیا ہے، ان کو سڑکوں پہ بھی گھسیٹا جا رہا ہے، عدالتوں میں بھی گھسیٹا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر میں یہ بھی بتاتی چلوں کہ ہم نے ریزرو سیٹس کے لیے کیس سپریم کورٹ میں فائل کر دیا ہے۔ سلمان اکرم راجہ صاحب اس کے وکیل ہیں، لیکن سپریم کورٹ میں یہی ہمارے قاضی صاحب ہیں جو چشم پوشی فرمانا چاہتے ہیں اور وہ کیس لگنے نہیں دیا جا رہا۔ یہ کھلا ڈاکہ سب نے 8 فروری کو بھی دیکھا ہے، اور ایک یہ بہت بڑا ڈاکہ ہے جو پاکستان تحریک انصاف کی خواتین کی ریزرو سیٹس کو بندر بانٹ کر کے ریوڑیوں کی طرح بانٹا گیا ہے ان پارٹیوں میں جو اس کو ڈیزرو نہیں کرتی تھی۔ مینڈیٹ ہمارا تھا اور سیٹیں کہیں اور دی گئی ہیں۔ تو اسی فورم سے میں آپ کے توسط سے چیف جسٹس صاحب سے کہوں گی کہ بس کریں، اب پریشر لینا چھوڑ دیں، لوگوں کو عوام کو انصاف چاہیے اور تحریک انصاف آپ سے انصاف مانگتی رہے۔ ایک چھوٹی سی بات اور انہوں نے کہی ہے، وہ ایک لاش سے گمشدہ، میرا خیال ہم سب لوگ بھول چکے ہوئے ہیں، ایک شخص کافی دیر سے گم کھویا ہوا ہے اس ملک میں، جو کسی زمانے میں کمشنر راولپنڈی ہوتا تھا، اس کا پتہ نہیں چل رہا کہ وہ کہاں ہے، اس کے ساتھ کیا برتاؤ کیا جا رہا ہے۔ تو انہوں نے آپ کی بھی ڈیوٹی لگائی ہے، میڈیا سے بھی کہیں کہ اس کی کھوج کریں، کیونکہ اس نے 8 فروری کا جو ڈھونسلہ انہوں نے کیا تھا، جو فراڈ کیا تھا، اس کے اوپر سے پردہ چاک کیا تھا۔ تو آپ کی بھی مورل اور پروفیشنل رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ کم از کم آپ لوگوں سے سوال تو کریں کہ کہاں ہے کمشنر صاحب، کیا کیا جا رہا ہے ان کے ساتھ، کن حالات میں ان کو رکھا گیا ہوا ہے، کن حالات میں انہوں نے اپنا بیان جو تھا وہ بدلا تھا۔ بہت مہربانی، بہت شکریہ۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، خان صاحب کے ساتھ جب بھی ملاقات ہوتی ہے تو سب سے پہلے تو یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ شخص یہاں پہ کیوں ہے، اور جب یہ ذہن میں آتا ہے کہ یہ شخص اپنی ذات کے لیے اس جیل میں نہیں بیٹھا ہوا بلکہ یہ پاکستان کے 25 کروڑ عوام کے لیے جیل میں بیٹھا ہوا ہے، وہ کیوں، کس طرح؟ کیونکہ کرپشن تو انہوں نے کوئی کی نہیں ہے۔ انہوں نے ہمیشہ اس ملک کو بلندیوں پہ لے کے گئے ہیں، چاہے وہ اپنے اسپورٹس مین کے زمانے میں تھے یا اس کے بعد ایک پوری عالمی برادری میں سربراہان مملکت میں ان کا ایک ممتاز مقام تھا، اور جس طریقے سے وہ اس ملک کو لے جا رہے تھے بنیادی طور پہ وہ یہی تھا کہ اس ملک میں قانون اور آئین کی حکمرانی ہو، ایک رول آف لا ہو، جس کی پاداش میں وہ آج 9 مہینے ہو گئے ہیں کہ یہاں پہ وہ پابند سلاسل ہیں۔ لیکن ان کی جو عزم ہے، ان کی جو اسپرٹ ہے، اس میں کوئی ہم نے کمی نہیں دیکھی، بلکہ وہ زیادہ متحرک ہیں۔ آج میں یہ ذکر کرنا چاہتا تھا کہ پچھلے دنوں میں بڑا ذکر ہو رہا ہے کہ کوئی ڈیل ہو رہی ہے، کوئی بات چیت ہو رہی ہے اور اس قسم کا کوئی رابطے ہو رہے ہیں، تو میں ایک تو پہلے کہنا چاہوں گا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ اگر تو کوئی ڈیل ہوگی وہ ہوگی صرف ایک، وہ یہ ہوگا کہ ایک تو آپ سب سے پہلے جتنے بھی سیاسی قیدی ہیں اس ملک میں ان کو آپ رہا کریں، جہاں تک خواتین کا تعلق ہے ان کو بھی آپ کچھ ان پہ ہمارے جو دوسرے ملکوں میں یا ایون پاکستان میں جو تاثر جا رہا ہے وہ اچھا نہیں ہے۔ خواتین ہماری 50% 49%
ہماری آبادی کا ایک حصہ ہیں، اور اگر ہم نے ان کو مین اسٹریم میں لانا ہے تو یہ ایک بہت بری اگزامپل سیٹ ہو رہی ہے، جس میں کہ جو خواتین ہماری ہیں پچھلے 1 سال سے وہ اندر ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ہمارے وہ ہیں اپنے ذات کے لیے ان کو کچھ بھی نہیں چاہیے، نہ ان کو مقدموں سے وہ صرف یہ کہتے ہیں کہ جو مقدمات ہیں وہ میں لڑوں گا، لیکن انصاف کی فراہمی ہونی چاہیے، تو وہ اپنے لیے تو کچھ مانگ ہی نہیں رہے ہیں. اور دوسری یہ ہے کہ 8 فروری کو جو بھی ہمارے مینڈیٹ پہ، پاکستان کے عوام کے مینڈیٹ پہ جو ڈاکہ ڈالا گیا، اس کی جلد از جلد آپ جو ہے تو جو سپریم کورٹ ہے ان کو بھی ایکشن لینا چاہیے، اور جو الیکشن کمیشن ہے وہ تو میرا خیال ہے کہ صرف پاکستان تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشنز میں جو جس باریکیوں سے وہ ہمیں جو ہمارا سمبل ہے ہماری پارٹی کو سرٹیفکیٹ نہیں دے رہے. آج ہم ایک پریس کانفرنس کر رہے ہیں اپنے آفس میں، ہیڈ آفس میں، جس میں کہ ہم یہ سارے جو وائٹ پیپر جو ہم نے بنایا ہے 8 فروری اور جو یہ ابھی جو ضمنی انتخابات ہوئے ہیں، تو یہ تو الیکشن کو ایک مذاق بنا کے رکھ دیا گیا ہے. تو اس میں ہم سارے حقائق الیکشن 8 فروری کے اس کے ہم قوم کے سامنے رکھیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ میں ہمارا جو بھی متعلقہ ادارے ہیں وہ ان سے ہماری یہ ڈیمانڈ ہوگی کہ وہ اس مینڈیٹ کو واپس کریں. اس ملک میں اگر سیاسی استحکام آنا ہے تو وہ عوام کی مینڈیٹ کو رسپیکٹ دینا، قانون اور آئین کی حکمرانی کو قائم کرنا، یہی بس ہمارے ڈیمانڈ ہے. اس میں اگر تو اپنا نواز شریف یا زرداری کی طرح وہ اگر ڈیل کرنا چاہتے ہو، کہیں باہر ملک جانا چاہتے تو ان کے لیے بہت آسان تھا، لیکن وہ اس دھرتی کے سپوت ہیں اور وہ اپنی ذات کے لیے کچھ مانگ ہی نہیں رہے ہیں. صرف وہی چاہتے ہیں کہ جو ہمارے قیدی ہیں اور جو پاکستان کے عوام ہیں ان کو ان کا مینڈیٹ کا رسپیکٹ کیا جائے. شکریہ. ایک چھوٹی سی بات. آج جی 8 فروری کے الیکشن کے بعد سندھ سے پہلا کوئی شخص خان صاحب سے ملا ہے، تو چیئرمین ہمارے بانی چیئرمین عمران خان صاحب نے کراچی اور حیدرآباد کے عوام کا خصوصی طور پہ شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے 22 MNA کی سیٹس اور 36 MPA کی سیٹس ایز پر فارم 45 ہمیں دی. کراچی میں 11.5 لاکھ ووٹ دیا، حیدرآباد میں 3 لاکھ سے زیادہ ووٹ دیا. تو خان صاحب نے شکریہ ادا کیا. اور اندرون سے کراچی حیدرآباد کے علاوہ دیگر اضلاع میں انہوں نے کہا کہ چونکہ زرداری مافیا نے ڈاکو راج قائم ہے زرداری کا، انہوں نے مینڈیٹ پہ بھی ڈاکہ ڈال دیا. جو 15 سال سے سندھ کے مسائل پہ ڈاکہ ڈال رہے تھے، مینڈیٹ پہ جو ڈاکہ ڈلا ہے، انشاءاللہ اگلی دفعہ سندھ کے عوام بھی تیار ہو جائیں. انشاءاللہ جو مینڈیٹ کراچی حیدرآباد اور پورے ملک میں ملا ہے، انشاءاللہ اندرون سندھ بھی ملے گا. اس کے لیے خصوصی احکامات خان صاحب نے دیے ہیں کہ ہم فوری طور پر اپنی تنظیم سازی کو گراس روٹ تک مکمل کریں. اور ہم نے ان کو بتایا کہ انشاءاللہ سندھ میں ہر ڈویژن میں ایک جلسہ، جس میں پہلا جلسہ ہمارا ہمیں انہوں نے اجازت نہیں دی ابھی تک، لیکن ہماری 6 تاریخ کو ڈیٹ لگی ہے. پہلا جلسہ کراچی میں، اس کے 15 دن بعد میرپور خاص میں، پھر سکھا ڈویژن میں، پھر نوابشاہ ڈویژن میں، پھر لاڑکانہ ڈویژن میں اور حیدرآباد ڈویژن میں. ہر 15 دن بعد جلسہ عام ہوں گے اور انشاءاللہ ہر ڈسٹرکٹ میں ایک ورکر کنونشن ہوگا. عوام کو موبلائز کیا جائے گا تاکہ سندھ میں بھی پاکستان تحریک انصاف کو بھرپور انداز میں مضبوط کیا جائے. کسی بھی ڈیل یا مذاکرات کا اختیار شکلی فراز علی کے جگہ اور عمر ایوب کو دیا ہے. یہ جو اختیار آپ کو دیا گیا ہے اس میں ابھی تک پیش رفت ہے یا کسی کی طرف سے آپ کو کوئی پیغام یا آپ کی طرف سے کوئی انیشیٹو دیا گیا؟ نہیں جی، بالکل نہیں، بالکل نہیں، نہ ہماری طرف سے نہ ان کی طرف سے. عمر ایوب دیکھیں، یہ تو ان کی ذاتی رائے ہو سکتی ہے، ذاتی رائے رکھتا ہے. کوئی اس قسم کا فیصلہ نہیں ہوا، نہ کوئی اس معاملے میں ڈسکشن ہوئی ہے. اور چونکہ اس وقت جو ہے نا پارلیمنٹ میں بالکل ہم سنی تاریخ میں شامل ہوئے ہیں، اور جب بھی ہمارے فیصلے ہوتے ہیں وہ کریکٹیو ہوتے ہیں، بانی چیئرمین سے مشاورت ہوتی ہے، آپس میں ڈسکشن ہوتی ہے. تو جو فیصلے کرنے ہیں ہم نے بہت کیلکولیٹڈ ہو کے ٹائم کے مطابق ڈیسیجن لینی ہے. ابھی تو ہمارا یہ پلان ہے، انشاءاللہ ہم تمام بال میں جائیں گے، ہم عوام کو موبلائز کریں گے، تنظیمیں بنائیں گے، اور جو عمران خان جیل میں ہے یا جو ہمارے بچے یا جو ہماری لیڈرشپ اور ورکر جیل میں ہیں، انشاءاللہ اس کو نکالنے کے لیے اپنی بھرپور جدوجہد کریں گے. کیسا ایک سوال ہے، یہ جو مولانا فضل الرحمان سے آپ کی ملاقاتیں ہوئی ہے، واجی میں بھی ابھی بھی ہو رہی ہے، تو کیوں نہیں PTI یہ بھی ایک پرسپشن ہے PTI کے اندر سے کچھ لوگ نہیں جا رہے ہیں آپ مولانا سے آپ
आपस में कितनी शराकत है और उनकी कोई बातचीत चलती क्योंकि उनके पास तो स्ट्रीट पावर है, आपके साथ अगर वो मिल जाए तो पीटीआई के लिए बहुत अच्छा होगा। देखिए, अभी हमारी आपस में बिल्कुल राबते तो है, मैं इसका इनकार नहीं, राबते में है। अभी कोई बाकायदा कोई अलायंस जो चीज़ नहीं हुई है, लेकिन हम समझते हैं कि जिन पार्टियों के इस इलेक्शन के ऊपर जो है ना तहफ़्फ़ुज़ात है, इस इलेक्शन को जो है ना वो नहीं मानते, आज उसने जलसा किया है, तो हम ज़रूर तमाम पार्टियों के साथ राबते करेंगे। हमारा 1 पॉइंट एजेंडा है कि ये रिग इलेक्शन, बल्कि रिग इलेक्शन नहीं है, ये तो सुपर रिग है, सुपर रिग इलेक्शन जो है ना, हाँ, तो इसके ऊपर जो डाका डाला गया हम हर एक के साथ हाथ मिलाएंगे। लेकिन इस वक्त बाकायदा हमारी